الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى جميع من قام بإحياء سنة رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین اور معزز ناظرین، ہمارے معاندین نے وہی جو پارٹ نمبر 7 تھا اس میں ایک عجیب جملہ استعمال کیا ہے۔ بولا ہے کہ پہلے آپ اپنے فتویٰ کی روح سے آؤٹ، اصل میں مسجد میں جگہ پانا قسمت کی بات ہے نا۔ مسجد جگہ پاوا جاوا قسمت بیپار، قسمت کی بات ہے۔ اس لیے میں چونکہ یہ کہہ رہا ہوں علی باب المسجد، میں نے محمد بن اسحاق کی روایت کو پیش کیا علی باب المسجد، میرے تعلق سے بول دیا کہ آپ کی قسمت مسجد میں جگہ پانے کی نہیں، اس لیے آپ آؤٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر جو علی باب المسجد ہے، کیا اس میں صرف اکیلا ہوں یا اور کوئی بھی ہے کہ جس کی قسمت مسجد کے اندر جگہ پانے کی نہیں؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علی باب المسجد والی روایت کو امام خازن نے لباب التاویل فی معالم التنزیل صفحہ نمبر 290 جلد نمبر 4 میں نقل کیا۔ امام رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 8 میں نقل کیا۔ کشاف عن حقائق غوامض التنزیل صفحہ نمبر 5 سے 32 جلد نمبر 4 میں نقل کیا۔ النہر الماد من البحر ابی حیان میں ابو حیان نے صفحہ نمبر 265 جلد نمبر 8 میں علی باب المسجد والی روایت کو نقل کیا۔ ایسا ہی درد الشفاف اور تجرید الکشاف میں بھی ہے۔ امام نیشاپوری نے غرائب القرآن صفحہ نمبر 52 جلد نمبر 28 میں نقل کیا۔ امام خطیب نے اور پھر فتوحات الہیہ میں، تفسیر خطیب اور فتوحات الہیہ دونوں کتاب میں صفحہ نمبر 343 جلد نمبر 4 میں علی باب المسجد والی روایت کو نقل کیا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر صفحہ نمبر 145 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6642 میں علی باب المسجد محمد بن اسحاق والی روایت کو نقل کیا۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 6 میں نقل کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری صفحہ نمبر 394 جلد نمبر 2 میں اس روایت کو نقل کیا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے عمدۃ الرعایہ صفحہ نمبر 202 جلد نمبر 1 میں نقل کیا۔ تو ان تمام بزرگوں نے یہ نقل کیا کہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں جو جمعہ کی خطبے والی اذان تھی وہ علی باب المسجد۔ تو اس کا مطلب ان بزرگوں کے نزدیک یہ روایت صحیح، جب صحیح تو یہ حضرات بھی کم سے کم اس بات کے تو قائل کہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں علی باب المسجد، تو یہ بھی تو مسجد سے باہر ہو گئے۔ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور آؤ، میں نے ابو داؤد کی حدیث کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ ابو داؤد کی عادت کریمہ ہے کہ اگر کوئی حدیث حسن ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے تو چپ رہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث منکر ہو تو اس کے نکارت کو، یعنی اس کے منکر ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے بہت سارے ائمہ محدثین کے حوالے سے بتایا تھا، آج میں صرف مختصر کے ساتھ بتا رہا ہوں۔
مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 18 میں ہے. فتح المغیث القسم الثانی فی الحسن صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 1 میں ہے. امام داؤد نے ایک خط لکھا تھا اہل مکہ کی طرف، جس میں یہ لکھا تھا کہ اے اہل مکہ، ما کان فی حدیث منکر نبینہ بما انہ منکر. یہ تدریب الراوی صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 میں. مقدمہ سنن ابو داؤد، ما سنن ابو داؤد صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 1. ابو عمر بن عبد البر نے کہا ہے یہی. فتح المغیث قسم الثانی صفحہ نمبر 88 اور 98 جلد نمبر 1. منذری نے بھی یہی کہا. الترغیب والترہیب مقدمۃ الکتاب صفحہ نمبر 13 جلد نمبر 1. اسی طرح سے علامہ ترکمانی، ابن الصلاح، علامہ زیلعی نے نصب الرائے میں بیان کیا. نصب الرائے صفحہ نمبر 163 جلد نمبر 1. اسی طرح سے الجوہر النقی علی ہامش السنن الکبریٰ صفحہ نمبر 271 جلد نمبر 10. اور پھر حافظ عراقی اور شمس الدین سخاوی نے بھی یہی کہا کہ یکفینا سکوت ابی داؤد علیہ فہو حسن. یہ صفحہ نمبر 216. علامہ ابن الحمام حنفی نے فتح القدیر کتاب الطہارہ صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1 میں یہی بتایا. غنیت المستملی میں ابراہیم حلبی نے صفحہ نمبر 386 میں یہی نقل کیا. علامہ خطابی نے معالم السنن مقدمۃ الکتاب صفحہ نمبر 11 میں یہی نقل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے سارے محدثین نے یہ فرمایا، محدثین نہیں بلکہ محدثوں کے امام تھے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر امام ابو داؤد کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے منکر ہونے کو نہیں بتاتے ہیں، اس کے ضعف کو نہیں بتاتے ہیں، تو وہ حدیث کم سے کم حسن اور بعض بزرگوں کے نزدیک صحیح ہے. تو جب اتنے سارے بزرگ اس بات کے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ ابو داؤد کی وہ جو روایت ہے حسن ہے، صحیح ہے، وہ بھی علی باب المسجد کے قائل. تو کیا مطلب یہ بھی مسجد سے اور ان لوگوں کی بھی قسمت نہیں تھی مسجد کے اندر جگہ پانے کی؟ اور آؤ چلیں. امام ابن الحاج مکی نے مدخل میں بیان کیا، ایک فصل انہوں نے قائم کی، فصل فی ذکر بعض البدع التي احدثت فی المسجد، یعنی ان بدعتوں کا بیان جو مسجد میں بعد میں پیدا ہوئی. اس کے تحت صفحہ نمبر 212 جلد نمبر 2 عبارت ہے: ان السنت فی اذان الجمعۃ اذا صعد الامام علی المنبر ان يكون المؤذن على المنار كذلك كان على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وابي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم زاد عثمان اذانا آخر بالزورة وابقى الاذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مطلب معنی کہ جمعہ کی اذان میں سنت یہ ہے کہ جب امام منبر پہ چڑھ جائے، امام منبر پر بیٹھ جائے تو سنت کیا؟ ان یکون المؤذن علی المنار، جو مؤذن سب اذان دیں گے وہ مسجد کے دروازے پر نہیں. ہم تو مسجد کے دروازے کے قائل ہیں، لیکن امام مالک کا مذہب دیکھو، وہ کہہ رہے کہ مسجد کے دروازے پر نہیں، علی المنار، مینارے پر اذان دی جائے گی. اگر کوئی دیتا ہے مسجد کے دروازے یا مسجد کے اندر یا بین یدے تو اس کو وہ فرمانے کی یہ بدعت ہے. تو اب سوچئے، امام مالک نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جمعہ کی اذان نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک مسجد کے دروازے پر بھی نہیں،
مینارے پر. اسی طرح سے المواہب اللدنیہ، المقصد التاسی، الباب الثانی، المکتب الاسلامی بیروت، صفحہ نمبر 1 سے 61-62، جلد نمبر 4. پھر دوسری کتاب شرح الزرقانی علی المواہب، المقصد التاسی، الباب الثانی، دار المعرفہ بیروت، صفحہ نمبر 380، جلد نمبر 7. اس کے تحت فرماتے ہیں اختلف اہل النقل هل كان يؤذن بين يدي صلی اللہ علیہ وسلم او علی المنار. یعنی علماء اس بات میں مختلف ہیں کہ حضور کے سامنے اذان ہوتی تھی یا مینارے پر. الذي نقله اصحابنا، جسے ہمارے اصحاب نے یعنی مالکی حضرات نے نقل کیا ہے کہ انہ علی المنار، کہ وہ مینارے پر اذان ہوتی تھی. اس سے ابن قاسم نے امام مالک سے روایت کرتے ہوئے اپنی کتاب مجموعہ میں روایت کیا، اور ابن عبد البر نے اپنی کتاب کافی میں اسے نقل کیا کہ ان الاذان بین یدیہ لیس من الامر القدیم، یعنی سامنے اذان ہونا یہ پہلے سے نہیں ہوتا تھا، یہ بعد کی ایجاد ہے، بدعت ہے. سوچئے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ مسجد کے دروازے پر اذان ہوگی تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی قسمت مسجد کے اندر جگہ پانے کی نہیں. تو اے جاہلو سنو، کتاب مطالعہ کرو، کتاب دیکھو. اگر میرے بارے میں یہ کہتے ہو تو امام مالک نے تو مسجد کے دروازے کا نہیں بلکہ مینارے پر اذان دینے کا قول کیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا امام مالک کی یہ قسمت نہیں تھی کہ مسجد کے اندر جگہ پاتے؟ تو کچھ بولنے سے پہلے سوچو اور یہ سمجھو، کتابیں مطالعہ کرو، پڑھو. جب پڑھو گے علم حاصل کرو گے، کتابیں دیکھو گے، تب تمہیں بحث کا طریقہ آئے گا، مناظرہ کرنے کا ڈھنگ سیکھو گے، بحث کرنے کا طریقہ جانو گے. اب بلا وجہ فضول باتیں کہ مسجد کے اندر جگہ پانا ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں. اگر میں چاہوں تو یہ بھی کہوں کہ ہاں اگر امام مالک کی جگہ، اگر امام مالک کی قسمت مسجد کے اندر جگہ پانے کی نہیں، یہ تو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے بھی تو یہ کہا کہ مسجد کے دروازے پر نہیں مینارے پر اذان دی جائے گی. تو ایسے مسجدوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ جس امام کو علماء نے امام دار الہجرت کہا ہے وہ زبردست عاشق رسول تھے، اتنے عاشق رسول کہ انہوں نے حج فرض کے علاوہ کبھی دوسرا حج بھی نہیں کیا، اس اندیشے سے کہ اگر حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، نفل حج کرنے کے لیے، کہیں میری موت مدینۃ الرسول سے دور نہ ہو جائے. ایسے عاشق رسول کے بارے میں تو کم سے کم ڈرو نہ ہنجارو. ارے جاہلو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ امام مالک بھی ہیں، اور جو یہ فرما رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر نہیں بلکہ مسجد کے مینارے پر جمعہ کی اذان ثانی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.